أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. محترم معزز سامعین کرام، عزت مآب میری بہنوں اور بیٹیوں، اللہ سبحانہ و تعالی کا جس قدر بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے. باقی انعامات جنہیں حیطہ شمار میں نہیں لایا جا سکتا، ان انعامات میں ایک بڑا انعام ہمارے اوپر یہ بھی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں دین اسلام کی ہدایت عطا فرمائی اور اپنے حبیب سید الاولین والآخرین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے. ہم نے ایمان کو قبول کر کے کسی پر احسان نہیں کیا، بلکہ جو بھی ہم عمل کرتے ہیں نیک، یہ اپنے لیے کرتے ہیں. ان اعمال میں کسی پر کوئی احسان اور کوئی بھی امتنان نہیں. قرآن مجید میں سورۃ الحجرات میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ذکر فرمایا ہے کہ کچھ اعرابی آئے جو نئے نئے مسلمان تھے، ابھی ان کے دلوں میں ایمان نے گھر نہیں کیا تھا. وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مال غنیمت میں حصے کا مطالبہ کرتے تھے اور اس بات کا تذکرہ کرتے تھے کہ جناب دیکھیں نا، باقی لوگوں سے تو آپ نے لڑائیاں لڑی ہیں، جنگیں کی ہیں، ہم تو بغیر کسی لڑے کے اور بغیر کسی جنگ اور فکرے اور فساد کے ہمارے آپ کے قدموں میں آ کے ڈھیر ہو گئے. یہ باتیں وہ کرتے اور ساتھ کہتے کہ ہمیں بھی اس لیے دیں، ہم مستحق ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کے اس کہنے پر بڑی وضاحتیں فرمائی ہیں سورۃ الحجرات میں، اور انہی وضاحتوں میں سے ایک وضاحت یہ بھی ہے کہ یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین. فرمایا یہ اے میرے نبی، یہ آپ پر احسان جتلاتے ہیں کہ دیکھو جی ہم مسلمان ہو گئے ہیں، بغیر لڑے بھڑے کے آپ کے پاس آ گئے ہیں، آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے ہیں. یمنون علیک،
فرمایا قل لا تمنوا علی اسلامکم، آپ کہہ دیں کہ میرے اوپر اپنے اسلام لانے کا احسان نہ جتلاؤ، بل اللہ یمن علیکم، بلکہ یہ اللہ کا احسان ہے، یہ تمہارے اوپر اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اسلام جیسے دین کی تمہیں رہنمائی اور سمجھ عطا فرمائی، ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین، اور تمہیں ہدایت، ایمان کی ہدایت عطا فرمائی۔ یہ اسلام اور ایمان کی ہدایت اللہ ذوالجلال کی توفیق کا نتیجہ ہے، اللہ کی مہربانی، اللہ کا احسان ہے بہت بڑا، بشرطے کہ ہم اس کی قدر کریں۔ اس ایمان کا تقاضا اولین یہ ہے کہ ہم دل و جان سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، رسول کو تو بھیجا ہی اس لیے جاتا ہے کہ اللہ کے حکم سے رسول کی اطاعت کی جائے، اس لیے ایمان لانے والوں کے لیے پہلا اولین سبب یہ ہے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے سامنے اپنا سر خم کرے، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے، فرما برداری کرے، جن سے روکے رک جائیں اور جس کا حکم دے اس کی تعمیل کرے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امره ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا۔ دونوں باتیں فرمایا کہ مومن مرد ہو یا مومنہ عورت ہو، ان کے لیے یہ گنجائش نہیں ہے کہ کسی معاملے کا فیصلہ اللہ اور اللہ کے رسول فرمائیں کہ تم نے ایسا کرنا ہے، ایسا نہیں کرنا، تو ان کے لیے کوئی اختیار نہیں، کوئی گنجائش نہیں کہ وہ اس کو مانے یا نہ مانے۔ ان کو باہر نہ ماننا ہی ماننا ہے، ایمان کا تقاضا یہ ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ اور اللہ کے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، فقد ضل ضلالا مبینا، اس کی گمراہی میں کوئی شک نہیں، کھلا گمراہ ہے، واضح روشن گمراہی میں مبتلا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بھی ہے ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، دو چیزیں دے کے جا رہا ہوں، جب تک اسے تھامے رکھو گے تم گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک اللہ کی کتاب ہے، ایک میری سنت، ایک میرا طریقہ ہے، میرے طریقے کو اپناؤ، میرے حکم کی تعمیل کرو، اللہ نے جو فرمایا ہے اس کی تعمیل کرو، اس پر اکتفا کرو گے، قناعت کرو گے تو ہدایت پاؤ گے، اس سے تجاوز کرو گے یا اس میں مداہنت کرو گے، کمی بیشی کرو گے، گمراہ ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یہ بھی فرمایا من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ ہے کامیاب، فلاح پانے والا، کامیاب ہونے والا، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں اللہ نے ایمان کی، اسلام کی توفیق عطا فرمائی ہے، تو اس کا اولین تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کریں۔ جس سے اللہ ذوالجلال والاکرام نے روکا ہے رک جائے، خاموش ہو جائے، اس سے بحث و تکرار مت کریں۔ اب ایک بات سنیے، حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ
فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا ذکر اصحابی فامسکوا واذا ذکر النجوم فامسکوا واذا ذکر القدر فامسکوا، جب میرے صحابہ کا ذکر آئے تو خاموش ہو جاؤ، زبانیں بند کر لو۔ جب نجوم ستاروں کی چالوں کی بات آئے فامسکوا، رک جاؤ، اس میں غور و فکر نہ کرو۔ فرمایا وَإِذَا ذُكِرَ الْقَدَرُ فَأَمْسِكُوا، جب تقدیر کا ذکر آئے تو خاموش ہو، اس میں بات نہ کرو، تکرار نہ کرو۔ لیکن المیہ یہ ہے، آپ میڈیا پر کھول کے دیکھیں، ہر طرف سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں۔ کوئی جنگ جمل کو موضوع بنا رہا ہے، کوئی جنگ صفین کو موضوع بنا رہا ہے، کوئی حضرت عثمان کو موضوع بنا رہا ہے، کوئی حضرت علی کو موضوع بنا رہا ہے، کوئی حضرت حسین کو موضوع بنا رہا ہے۔ مختلف عناوین پر حضرات تبصرے کرتے ہیں، اور اس کے جو نتیجے نکلتے ہیں اس سے حقیقت یہ بے خبر ہے۔ معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں، اس کے نتیجے میں جس سے بھی بات کریں، آپ جنگ جمل پر بات کریں، جنگ صفین پر بات کریں، بات کس پر آئے گی؟ صحابہ کرام پر آئے گا۔ ان کا کیا کہنا، وہ تو آپس میں لڑتے رہے، ایک دوسرے کو قتل کرتے رہے، خون ریزی کرتے رہے۔ کیا ان کی بات کرتے ہو تم؟ آئی نا بات صحابہ پر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی طرح جب قدر تقدیر پر بات کی جائے تو انسان گمراہیوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ اسی طرح جب نجوم پر بات کی جائے، ستاروں کے بارے میں، تو انسان کا ایمان متزلزل ہو کے رہ جاتا ہے۔ جہاں یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، وہاں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو ذرا تفصیل سے بیان کیا۔ حضرت عباس فرماتے ہیں اپنے شاگرد سعید بن جبیر، امام سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ سے، جو ان کے شاگرد تھے اور موت کے بعد تابعین میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا قال علی ابن عباس احفظ عنی ثلاثا، سعید میری 3 باتیں یاد رکھو، میں تمہیں 3 باتیں کہہ رہا ہوں، ان کو پلے باندھ لو، یاد رکھو، احفظ محفوظ کرو، یاد کرو اس کو۔ فرماتے ہیں ایاک والنظر فی النجوم، خبردار یہ ستاروں پہ غور و فکر نہ کرو، ستاروں کی چالوں کو مان آؤ۔ فإنہ یدعو الی الکہانہ، ستاروں پر غور و فکر کرنے والا کاہن ہو جاتا ہے، جادوگر ہو جاتا ہے۔ فرماتے ہیں وَإِيَّاكَ وَالنَّظَرَ فِي الْقَدَرِ، خبردار تقدیر میں بحث نہ کرو۔ تقدیر یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم کا اظہار ہے، تفصیل کی ضرورت نہیں، اجمالاً یہ سمجھیے۔ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ زمین و آسمان کے بنانے سے بھی 50,000 سال پہلے، یہ تو ایک اندازہ ہے نا، وہ سال ہاں سال پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قیامت تک اور قیامت کے بعد جو کچھ ہونا ہے اس تمام چیزوں کو اللہ ذوالجلال نے قلم کو کہہ کے لکھوا دیا۔
کون گمراہ ہے، کون صراط مستقیم پر ہے، کون جنتی ہے، کون دوزخی ہے، کون دوزخ سے نکل کے جنت میں جائے گا، کون فرمانبردار ہے، کون نافرمان ہے، کس کا ایمان کس دائرے میں ہے، کفر کیا ہے وہ کس دائرے میں ہے، یہ ساری تفصیلات اللہ ذو الجلال نے قلم سے لکھوا دی۔ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم ازلی ہے، ابدی ہے اور صحیح ہے۔ اللہ کا علم حادثات کی بنیاد پر نہیں، واقعات کی بنیاد پر نہیں، واقعات اور حوادث سے پہلے اللہ ذو الجلال کو ہر چیز معلوم ہے۔ اللہ ذو الجلال کا علم محیط ہے ہر چیز کو، اور اپنے سے علم کی بنیاد پر ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو کچھ ہونا تھا وہ سب کچھ لکھوا دیا۔ اور ہمارا یہ بھی ایمان ہے کہ اللہ کا علم غلط نہیں ہو سکتا، اللہ کی فرمائی ہوئی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی، اس لیے جو کچھ ہو چکا یا جو کچھ لکھ دیا گیا وہ ہو کے رہے گا، کوئی اس میں رد و بدل کرنے کا مجاز نہیں ہے۔ لوگوں میں تو بڑی تکلیف ہوتی ہے، حیرانی بھی ہوتی ہے کہ کہاں ہم گمراہیوں میں مبتلا ہیں۔ یہ چند روز کی بات ہے، سوموار کے روز نواز وقت کے ایک پورے صفحے پر ایک تاج الدین حضرت صاحب کا تعارف آیا اور انہیں ہفت اقلیم کا بادشاہ قرار دیا۔ شہنشاہ، بادشاہ نہیں، شہنشاہ۔ حالانکہ نبی علیہ السلام نے یہ شہنشاہ لفظ بولنے سے ہی منع کیا ہے، اس سے روکا ہے۔ وہ شہنشاہ ہی نہیں، ہفت اقلیم کا شہنشاہ ہے۔ اور ظلم کی انتہا یہ ہے کہ اس کی تصویر کے اوپر لکھا ہوا ہے کل یوم ہوا فی شان۔ سورۃ الرحمن میں یہ صرف کس کی بیان ہوئی ہے کہ ہر اللہ ذو الجلال ہر لا آن کسی اور شان، کسی اور عمل، کسی اور حکم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کل یوم، ہر روز آج یہ حکم صادر ہو رہا ہے، آج یہ تبدیلی ہو رہی ہے، آج یہ ہو رہا ہے، آج یہ فرمایا جا رہا ہے۔ یہ شان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بیان ہوئی، لیکن ان ظالموں نے وہی شان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ تاج الدین جس کا تعارف تھا اس کے ذمہ لگا دی۔ آپ ایمانداری سے بتلائیں کہ اس کے بعد کھلا شرک اور کیا ہوتا ہے، اور حال یہ ہے اس وعدے کا جو تصویر دی گئی ہے اس کے یہ بلانے یہاں تک بالکل برانا اور ننگی ہے، اوپر سے چادر لی ہوئی جس کا چھپانا نبی علیہ السلام نے فرمایا ضروری ہے مسلمان مرد کے لیے، ناک سے لے کے گھٹنوں تک یہ حصہ تو اس کا برانا ہے جس کو شہنشاہ ہفتے اقلیم کہا جا رہا ہے۔ اس تصویر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ظاہر ہو رہی ہے، لیکن اسے شہنشاہ ہفتے اقلیم پاور کروایا جا رہا ہے۔ ظلم کی انتہا ہے، شرک کی بھی تو حد ہے۔ اگر کہیں تو یہ بھی بزرگوں کی توہین ہے، بزرگوں کی توہین نہ ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک کنارے لگتے ہیں تو لگ جائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وما قدر اللہ حق کا قدر، ان ظالموں نے اللہ ذو الجلال کی عظمت کو پہچانا ہی نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم ہے جو ازلی ہے، ابدی ہے، صحیح ہے، اس میں غلطی کا کوئی امکان نہیں۔ ہر انسان اپنے علم میں خطا اور غلطی کر سکتا ہے، اپنے فیصلے میں غلطی کر سکتا ہے، لیکن اللہ کا فیصلہ غلط ہو سکتا نہیں۔ اللہ نے فیصلے فرما دیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام ایک دفعہ تشریف لائے، صحابہ بیٹھے ہوئے، اتنی بڑی بڑی کتابیں دو ہاتھوں میں،
آپ نے فرمایا یہ مجھے دیجیے، اللہ نے دے دی ہے، اس میں اہل جنت کے نام ہے، اس میں اہل جہنم کے نام ہے۔ نام لکھ دیجیے اللہ نے جنت میں جانے والوں کے، جہنم میں جانے والوں کے بھی نام لکھ دیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے عرض کیا حضور پھر عمل؟ فرمایا نہیں، کل میسر لما خلق، ہر ایک کے لیے وہ عمل میسر آسان کر دیا گیا ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا ہے۔ اب ہمارے لیے ایک عمل مشکل ہے، لیکن رہزنی اور قدر گری کرنے والوں کے لیے وہ کوئی مشکل نہیں ہے، وہ روز کا ان کا دھندا ہے۔ ہم یہ واقعہ سن کے کام اٹھتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن ان کی زمینوں پہ کوئی شکن نہیں پڑتا۔ ہم نماز چھوڑتے ہیں بشرطے کہ ایمان ہو، پریشانی ہوتی ہے، وہ زندگی بھر جمع لینا پڑے، انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ کل میسر لما خلق، اللہ تعالیٰ نے جس کام کے لیے جس کو پیدا کیا وہ اس کے لیے آسان ہے۔ مزدور کے لیے مزدوری، بادشاہ کے لیے بادشاہی، باپ کے لیے والد، بیٹے کے لیے اولاد، معلم تعلیم، طالب علم کے لیے تعلیم، یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تقسیم کے مطابق ہو رہا ہے اور اسی کے مطابق سارا سب کام کر رہا ہے۔ تو بھائیوں فرمایا حضرت عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عباس نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وَإِيَّاكَ وَالنَّظَرَ فِي الْقَدَرِ فَإِنَّهُ يَدْعُو إِلَى الزَّندَقَةِ، تقدیر پر غور نہ کرو، تقدیر پر غور و فکر کرو گے تو گمراہی آئے گی، زندیق بن جاؤ گے۔ نام اسلام کا لوگے لیکن اسلام کی جڑیں کاٹو گے۔ زندیق کس کو کہتے ہیں؟ زندیق اس کو کہتے ہیں جو نام اسلام کا لے لیکن اسلام کے خلاف اس کا عمل اور اس کے اقوال اسلام کے خلاف، بات اسلام کی کرے۔ پھر فرمایا ایاک والشر اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خبردار صحابہ کرام کے بارے میں زبان نہ کھولنا، برا نہ کہنا، باتیں نہ بنانا۔ فرمایا فَيَقُبُّكَ اللَّهُ عَلَى وَجْهِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اگر یہ جسارت کرو گے کہ اللہ قیامت کے دن تمہیں اونٹا کر کے جہنم میں پھینک دے۔ یہ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، وہی بات جو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، اور یہی بات عبداللہ بن عباس کے شاگرد امام محمود بن مہران فرماتے ہیں، محمود بن مہران فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، سلاسل تین چیزیں ہیں، احفظوہن، ان کو چھوڑ دو، تین چیزوں کے پیچھے مت پڑو۔ پہلی چیز سب اصحاب ہی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کے صحابہ کے بارے میں لب کشائی کرنا۔ فرمایا وَالنَّظْرُ فِي النُّجُومِ، ستاروں میں غور فکر کرنا، وَالنَّظْرُ فِي الْقَدَرِ، اور تقدیر میں غور و فکر کرنا، تقدیر میں باس و تمہیز کرنا۔ آپ مجھے بتلائیے صحابہ کرام موضوع بات بنے ہوئے ہیں یا نہیں؟ ان کی عزتوں اور ان کی عظمتوں اور ان کے مقام اور مرتبے کو گہرایا جا رہا ہے یا نہیں؟ مختلف اسلوب سے آپ دیکھیں، قدر کا انکار کر کے تقدیر پر غور و فکر کرنے کے نتیجے میں اب نتیجہ دیکھیے، جس سے روکا تھا تقدیر کے بے غور و فکر کرنے سے، لوگوں نے تقدیر پہ غور و فکر کیا، دو فرقے بن گئے۔ سنیے، دو گمراہیاں مبتلا ہوئی، دو گمراہیوں نے جنم لیا، ایک قدریہ کی، ایک جبریہ کی۔ قدریہ نے تقدیر کا ویسے ہی انکار کر دیا کہ تقدیر ہے ہی نہیں۔ جبریہ نے کہا یہ تو جبر ہے، تقدیر ہمارے لیے ہم مجبور محض ہیں،
ہم تو پتلا ہیں، اللہ نے جو فیصلے فرما دیے ہم اس کے تابع فرمائیں۔ یہ جبریہ بھی گمراہ، یہ قدریہ بھی گمراہ، یہ دونوں گمراہیوں میں کیوں مبتلا ہوئے؟ تمام امت کے ائمہ نے انہیں کیوں بدعتی کہا کہ انہوں نے تقدیر میں غور و فکر کرنے کے نتیجے میں ایک نے تقدیر کا انکار کر دیا، ایک نے تقدیر کے خلاف جبر کا عقیدہ اختیار کر لیا، یہ نتیجہ نکلا۔ حضرت صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عبید بن عبد الرحمن کہتے کہ حضرت صاحب ہمارے بصرہ میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ قد ظہر قبلنا الناس یقرؤون القرآن، لوگ ہیں وہ قرآن پڑھتے ہیں، اللہ اللہ کے رسول کو مانتے ہیں، قرآن سے استدلال کرتے ہیں، یقرؤون القرآن وَإِنَّهُمْ يَزْعَمُونَ أَنَّ اللَّهَ قَدَرَ، اور وہ یہ کہتے ہیں کوئی تقدیر نہیں ہے، ایسے کسے کا نہیں ہے، کوئی تقدیر نہیں ہے۔ صحیح مسلم کی یہ پہلی روایت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی تو فرمایا اذا لقیت اولئک فاخبرہم، اب جب بھی ان لوگوں سے ملے جن کا یہ عقیدہ، جن کی یہ فکر ہو، تو انہیں یہ بات بتلا دیں میری طرف سے کہ انی بریء منہم وانہم براء منی، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں اور ان کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اگر وہ تقدیر کا انکار کرتے ہیں تو میں ان سے بری ذمہ ہوں۔ فرماتے ہیں واللہ ہے اللہ کی قسم لو ان لآتہم مثل احد ذہبا، اگر ان میں سے کوئی ایک اور پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے تو اللہ کی قسم ان کا یہ سونا ایک اور پہاڑ کے برابر بھی خرچ کیا ہوا اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے جب تک وہ تقدیر کو نہیں مانے۔ کیوں کہ جبرائیل امین آئے تھے، میرے ابا جی نے کہا، جبرائیل امین نے آ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا، حدیث نبی نے حدیث جبرائیل کے نام سے پوچھا بل ایمان، حضور ایمان کیا ہے؟ ایمان کسے کہتے ہیں؟ فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ۔ فرمایا ایمان یہ ہے کہ اللہ کو مانو، اللہ کے فرشتوں کو مانو، اللہ کی کتابوں کو مانو، اللہ کے رسولوں کو مانو، قیامت کے دن کو مانو، اور تقدیر جو خیر ہے کسی کے بارے میں یا شر ہے اس کو مانو۔ نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا اور جبرائیل نے کیا کہا سے ربط، یہ ہے ایمان۔ جس طرح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ ایمان کی علامت ہے، اللہ اللہ کے رسول پر ایمان لانا، قیامت اور کتابوں پر رسولوں پر ایمان لانا یہ ایمان ہے۔ اسی طرح تقدیر پر ایمان لانا بھی ایمان ہے۔ اب جو تقدیر کا انکار کرتا ہے وہ گویا کہ ایماندار نہیں ہے، جتنا بھی خرچ کرے، جتنا بھی قرآن پڑھے، جتنی بھی نمازیں پڑھے، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کوئی فائدہ نہیں ان کے پڑھنے، حتیٰ تؤمنوا بالقدر خیرہ وشرہ، جب تک کہ وہ تقدیر کو نہ مانے کہ اللہ نے ہر چیز لکھ دی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ نکلا نتیجہ نبی علیہ السلام کی نافرمانی کا، جس میں تقدیر میں غور و فکر کرنے سے۔ اب آگے آئیے، وہ لوگ جنہوں نے ستاروں میں غور و فکر کیا وہ کس نتیجے پہ پہنچے؟ حدیث میں اس کی بھی وضاحت ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا من اتی عرافا او کاہنا فصدقہ بما یقول
فقد کفر بہ ما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا جو آدمی عراف کے پاس جاتا ہے ہاتھ دکھانے کے لیے، میری قسمت دیکھو جی، ہے نا، میری قسمت دیکھو جی، ہاتھ دکھاتا ہے ان کو، یا فرمایا اور کاہنن یا نجومی کے پاس جاتا ہے، بتلاؤ آج کل ستارے میرے حق میں ہے یا میری مخالفت میں ہے، کہ چاند پر چلے ہوئے، یہ آج دونوں بیماری ہیں یا نہیں؟ ہاتھوں سے، ہاتھوں کے دکھانے، قسمتوں کو معلوم کروانے کے لیے لوگوں کے پاس جاتے ہیں، اور کاہنوں کے پاس، جادوگروں کے پاس بھی جاتے ہیں، اور اس جادوگری کے بنیاد پر گھر گھر میں تماشا لگا ہوا ہے. اس جادو کے نتیجے سے بھائی کو بھائی سے، ماں کو بیٹی سے، اور بیٹی کو ماں سے لڑایا جا رہا ہے. ماحول اتنا تلخ اور ترش ہے کہ خدا کا خدا. سنتے ہیں روز یہ کہانی ہے، اور نتیجہ کیا ہے؟ جناب جادو ہو گیا ہے، طبیعت گندا ہو گیا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. فرمایا فصدقہ، اس کی تصدیق کی، بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد، اس نے جو محمد پر نازل اللہ نے کیا ہے دین، اس سے اس نے کفر کیا. جو اس کی تصدیق کرتا ہے، آج تم ایک پورا پڑیا آیا، تو صحیح میری مستقبل کے بارے سے رہنمائی کی تھی. اللہ اکبر کبیر. ایک حدیث اور سنیے، فرمایا اللہ اکبر، من قال مطرنا بفضل اللہ ورحمتہ فذلک مؤمن، جو یہ کہتا ہے کہ اللہ نے بارش عطا فرمائی ہے اپنی رحمت سے، اپنے فضل و احسان سے، فذلک مؤمن، یہ مومن ہے. فرمایا ومن قال مطرنا بنوع کذا فکذا، اور جو کہتے ہیں کہ ستاروں کی چال ڈھال کو دیکھے کہ اس وجہ سے فلاں ستارہ فلاں جگہ پر پہنچ گیا ہے لہذا بارش بہت ہوگی، فلاں ستارہ فلاں مشتری کے پاس یا زول کے پاس پہنچ گیا ہے وہاں جناب بارشیں بند ہو جائے گی، ملکوں میں یہ تبدیلی آ جائے گی، وہ آ جائے گی. آپ نے فرمایا فضا کا کافر بھی مومن بالکواکب، یہ میرا انکار کرتا ہے اور ستاروں پر ایمان لاتا ہے. اب بتلائیے نجوم پر غور و فکر کرنے کا نتیجہ کیا ہے؟ کفر، زندقت، گمراہی. نام لینے کو وہ مسلمان ہے، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا میرا اس کے ساتھ کوئی علاقہ و تعلق نہیں. اللہ اکبر کبیر. اور قوم ہماری لگی ہوئی ہے اس بات، مسلمان اس بارے میں لگے ہوئے ہیں. بڑے بڑے، اب تو نہیں، بڑے بڑے جناب جادوگروں کے اشتہار آتے ہیں، کالا جادو، بنگال کا جادو، فلاں جادوگر، الٹ کا ماہر. اللہ اکبر کبیر. برباد کر دیا ان جادوگروں نے، لیکن وہ خود بھی برباد ہوئے، اس کے پاس جانے والے بھی ایمان سے برباد ہوئے. یہ نتیجہ نکلا کس کا؟ سمجھ لے بات. نبی علیہ السلام نے اس فرمانے کا کہ آپ نے فرمایا تھا اذا ذکر النجوم فامسکوا واذا قیل القدر فامسکوا، جب قدر کی بات آئے، تقدیر کی بات آئے چپ ہو جاؤ، جب ستاروں کی بات آئے تو چپ ہو جاؤ. اب آئیے تیسری بات، فرمایا واذا ذکر اصحابی فامسکوا، جب میرے صحابہ کا نام آئے، وہاں کی بات آئے، ان کے عمل و کردار کی بات آئے، فامسکوا، چپ، خاموش، بات نہ کرو، کہانیاں نہ سناؤ، ان کے واقعات باہمی جنگوں کے نہ بتلاؤ. کیا نتیجہ نکلے گا؟ تمہارے دلوں سے میرے صحابہ کی عظمت اور قدر جاتی رہے گی، اور اس کی نافرمانی کے نتیجے میں
یعنی اس حکم کی نافرمانی کے نتیجے میں 3 گمراہیاں پیدا ہوئی. 3 گمراہیاں پیدا ہوئی. کچھ لوگ وہ ہوئے جو ناستی بنے، کچھ وہ ہوئے جو خارجی بنے، کچھ وہ ہوئے جو راسی بنے. یہ 3 گروہ جنہیں تمام اہل بدعت میں شمار کیا ہے بال اتفاق. یہ کس کا نتیجہ ہے؟ نبی علیہ السلام کے اس فرمان کے کی نافرمانی کرنے کا. فیضا ذکر فامسک. میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، صرف اختصار سے وقت کی بنا پر صرف 2 باتیں آپ کے سامنے اور رکھتا ہوں. ایک حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی، جانتے ہیں نا عمر بن عبدالعزیز جنہیں خلاص خلیفہ راشد بھی کہتے ہیں، مانتے ہیں سب. بنو امیہ کی مخالفت کرنے والے عمر بن عبدالعزیز جو بنو امیہ میں سے ہے اس کی خلافت راشدہ کو مانتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں ان سے پوچھا گیا کہ جناب آپ کی کیا رائے ہے جنگ جمل اور صفین میں باہم آپس میں لڑنے والوں کے بارے میں؟ فرماتے ہیں دل کا دماغ طہر اللہ منہا یدی. اللہ اکبر. یہ وہ خون تھے جن سے اپنے ہاتھوں کو رنگنے سے اللہ نے مجھے بچا لیا ہے. میں اس وقت تھا ہی نہیں، الحمدللہ کہ میں اس وقت تھا ہی نہیں، اللہ نے مجھے بتایا. فرماتے ہیں فلا احب ان اغضب لسانی بہا. میں نہیں پسند کرتا کہ اپنی زبان آلودہ کروں ان کے واقعات دہرا کے. یہ ہے فامسکو. بات سمجھے؟ یہ ہے فامسکو. صحابہ کے بارے میں باتیں کر کے میں اپنی زبان کو آلودہ کروں، یہ میں پسند نہیں کرتا. ایک نام اور سن لیجیے، نام تو اور بھی ہے، ذکر کروں گا انشاءاللہ اللہ نے چاہا، اور اس کی وضاحت بھی کروں گا تینوں گروہوں کی انشاءاللہ اللہ نے توفیق عطا فرمائی تو. اور وہ کون ہے جن کا نام آپ سب جانتے ہیں؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی. سب جانتے ہیں نا؟ کوئی ان سے بے خبر تو نہیں، سب جانتے ہیں. شاید عمر بن عبدالعزیز کو جاننے والے کم ہو، لیکن کوئی ایسا نہیں ہے جو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو نہ جانتا ہو. شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں بنیاد الطالبین اپنی کتاب میں، فرماتے ہیں واتفق اہل السنہ. عبداللہ واتفق تو سمجھتے ہیں نا آپ، اتفاق. اہل سنت کا اس بات پر اتفاق ہے علی وجوب الکف. کس بات پر؟ وجوب الکف. کف کے معنی ہے رکنا، رک جانا، خاموش ہو جانا. یہ فرض ہے، واجب ہے. اما شجر بینہم، جو صحابہ کے مابین لڑائییں ہوئی ہیں ان کے بارے میں خاموش رہنا تمام اہل سنت کے نزدیک فرض. یہ کون کہتے ہیں؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں. اب پوچھئے ان مولویوں سے جو اپنی زبانیں علودا کرتے ہیں کہ تم کن کے نمائندے ہو؟ اہل سنت کے نمائندے ہو یا اہل بدعت کے نمائندے ہو؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. فرماتے ہیں اور واجب عالم صاحب پر مساویر ہیں. ہم ان کی خطائیں ہیں، ان کی غلطیاں ہیں، وہ معصوم نہیں ہے، وہ نبی نہیں ہے، لیکن اہل سنت کے نزدیک واجب ہے کہ ان کی خطاؤں کو زیر بس نہ لاؤ. فرماتے ہیں وَإِظْهَارُ فَضَائِلِهِمْ وَمَحَاسِنِهِمْ. اور تیسرا فرض اہل سنت کے نزدیک یہ ہے کہ کمزوریاں کیا ہے ان سے رک جاؤ اور ان کے فضائل اور ان کے محاسن ان کی نیکییں یہ ذکر کرنا تمہارے اوپر، علماء کے اوپر کیا ہے؟ واجب ہے، فرض. اہل سنت کا مذہب کیا ہوا؟ نبی علیہ السلام نے جو فرمایا وہ کیا ہوا؟
یعنی اہل سنت کا وہی موقف ہے جو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے، اور وہی بات کہی ہے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور وہی بات فرمائی ہے حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ۔ اب یہ تین کن گمراہیوں میں مبتلا ہوئے نبی علیہ السلام کی اصلاح فرمانے کے نتیجے میں، انشاءاللہ اس کی تفصیل اللہ نے چاہا تو آئندہ خطبے میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔